کچھ دیر بات کروں گا، ماں بہنیں بیٹھی رہیں گی تو شاید ان کو میری بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اے خوشا قسمت در محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، یوں لگا دیدار پا کر آستان غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا۔ اور میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا۔ میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا۔ اہل علم بیٹھے میں شعر دیکھیں، خیر امت سے ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، اور پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ۔ صدام بھائی جو نعت مدنی نعت کے یہ مالک ہیں، انہوں نے کہا تھا آصف بھائی جس موضوع پر بات کریں، یہ کل بھی ایک محفل میں تھے، اکثر راتیں گزرتی ہیں، اللہ ہماری راتوں کو پاک فرمائے، اور ہمیں اگر شوق ہے موبائل دیکھنے کا تو ہمیں بزرگوں کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ سیدھی سیدھی بات ہے اپنے دوستوں کی خواہشات کے احترام کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ریورس کرتا ہوں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ بولیں محمد، جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولیں محمد، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں محمد اللہ کے۔ کیا مطلب؟ جو آمینہ کے لال ہیں انہیں ایسا ویسا انسان مت سمجھنا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ان کی بھیڑ بکریاں چراتے تھے، لیکن شاعر نے کہا نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ وہ حضور کون ہیں؟ عام انسان مت سمجھے، مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں حضور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی جوتی شریف کو درست کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کا یہ لیول ہے، یہ اسٹیٹس ہے کہ وہ اللہ کے، اونچی بولے۔ پھر آگے ایک سوال ہے، وہ تھے نہیں بلکہ ہیں، وہ بہت سے لوگ یہ نظام مئی میں تھے، ابھی ہیں نہیں۔ آپ اپنے گھر میں تھے لیکن یہاں پر ہیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظر کیوں نہیں آتے؟ قرآن کہتا ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں تو پھر دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ جب تک دکھائی نہیں دیں گے ہم دلیل کے طور پر کیا پیش کریں گے؟ جب سوال صوفی سلطان میاں سے کیا گیا حضور اگر ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور جہاں ہیں وہاں تو ڈھونڈو۔ پوچھا گیا حضور رہتے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں اپنے عاشقوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ وہ عاشق 12 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ عاشق یہ جوان بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ عاشقہ یہ ماں اور بہنیں بھی ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کا دل پاک ہو، اس کا دل حضور کی قیام گاہ ہے، جس کا دل صاف ہو وہ حضور کا حجرہ ہے، جس کے دل میں غیبت اور حسد نہ ہو، ایمان کے ساتھ دل روشن ہو، تو پھر وہ حضور کی موجودگی کا ATM ہے۔ تو حضور کے رہنے کی جگہ عاشقوں کا، اونچی بولیں، 10-12 سال کے بچے بیٹھے ہیں، ماں بہنیں بیٹھی ہیں، جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ آصف بھائی حضور اگر بچوں کے دل میں ہیں تو وہ بچے کون سے ہیں؟ بوڑھوں کے دل میں ہیں تو بوڑھے کون سے ہیں؟ اگر جوانوں کے دلوں میں ہیں تو وہ جوان کون سے ہیں؟ اگر ماں بہنوں کے دلوں میں ہیں تو وہ ماں بہنوں کا دل کیسا ہے؟ اجازت ہے تھوڑی سی بات کر لوں؟ اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ بغداد چلیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، اس کے بعد جب ملاقات ہو دعا کرو بغداد شریف میں ہو انشاءاللہ۔ یار میں انشاءاللہ، میں انس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عمران بھائی بہت اچھی ندامت کرتے ہیں، میں تو اتنے دن جلسے جلوس کرتا ہوں، خوب پیسے آ جاتے ہیں نا تو میں سیدھے بغداد چلا جاتا ہوں۔ یہ میری ماں بہنیں اگر ہنسے نا تو بتا دوں کہ میری جو اہلیہ ہیں وہ میرا پاسپورٹ چھپا کے رکھتی ہیں۔ حقیقت بات، وہ میرا پاسپورٹ چھپا کے رکھتی ہیں، وہ جانتی کہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہوں بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کریں۔
حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس کو کعبہ دیکھنے کی خواہش ہو عبد القادر کا دربار دیکھ لے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں اپنے حجرے سے باہر نکلے، پیٹھ قبلہ کی طرف تھی، چہرہ مرقد غزالی کی طرف، باب حلب کی طرف تھا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے دادا مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں جو اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. ہائے ہائے ہائے، نعرہ تکبیر ہے سرکار غوث اعظم، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، یہ شان ہے عظمت سرکار شہنشاہ بغداد. قیصر بھائی، مولانا کمال بھائی، حضور غوث اعظم ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے اے لوگوں سنو، ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے، جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں. چلیں گے بغداد شریف؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں پہلوان بھائی، احمد بھائی بولے ماشاءاللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک کے دربار کے کتوں کا جھوٹا عطا فرمائے. غوث پاک کے دربار کی بڑی شان ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے زندگی بھر لوگ غوث پاک کی باتیں سنیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت دیر تک ہم قیصر بھائی تھے، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بات غوث پاک کی چل رہی تھی. تھوڑی سی بات وہ جن کے دلوں میں حضور ہیں وہ کون ہیں ان کی بات کر لوں. میرے بڑے بھائی ادھر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں ان کی طرف میں مخاطب نہیں ہو پا رہا ہوں، لیکن ان کا دل اتنا پاک نہ ہوتا تو پھر حضور کی محفل میں نہ ہوتے. ماں باپ نے ان کو اچھا دودھ نہ پلایا ہوتا تو پھر حضور کی محفل میں نہ ہوتے. یہ ماں باپ کی تعلیم کا اثر ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی بھی کھڑا ہو کے پیچھے دیکھے، یہاں سے وہاں تک ماں بہنوں کا ہجوم. بابا فرید گنج شکر سے یہ واقعہ حضور سے یہ شباہت میں نے بیان فرمایا. وہ فرماتے ہیں بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا اے میری ماں، تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے اسٹیٹس پر آ گیا ہے، اب اسے جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. بابا فرید کی ماں کہتی ہے میرے بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، سارا کمال میرا ہے. تو فرماتے ہیں بابا فرید اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ ایک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑھتا ہوں، راتوں کو لمبی لمبی تلاوتیں میں کرتا ہوں، اپنے دسترخوان کا کھانا دوسروں کو میں دے دیتا ہوں، غریبوں کی خدمت میں کرتا ہوں، کمال میرا ہے کہ تیرا ہے؟ ماں نے رو کے کہا اے میرے بیٹے فرید، اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوا ہوتا. بھائیو بہت بہت مبارک ہو تمہیں، حضور کی محفل میں مدینے کی طرف بیٹھنا بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کا بغداد کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنا بہت بہت مبارک ہو. اللہ میری ماں بہنوں کے گھر کے آنگن میں حضور غوث پاک کے غلاموں کی تعداد میں اضافے کی پاکیزہ صورتیں پیدا فرمائے. آئیے دیکھیں حضور جن کے دلوں میں ہیں وہ عاشق ہوتے ہیں، وہ کون ہیں جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں تو کہاں ہیں؟ پتہ چلا یہی ہیں. وہ یہی کا ایرو کدھر گھومتا ہے؟ بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور مدینہ شریف میں ایک یہودی ایسا شخص تھا جو حضور کو گالیاں دیتا تھا، جس کی راتیں حضور کو گالیاں دینے میں، حضور کی برائیاں کرنے میں خرچ ہوتی تھیں. اس کی میجارٹی حضور کی دشمن تھی. جب بھی بات کرتا حضور کے خلاف بات کرتا. اس کے گھر آنگن کے در و دیوار بھی حضور کے دشمن تھے. اس کی ثقافت، اس کی تہذیب، کلچر سب حضور کے دشمن. اس کے گھر میں ایک 12 سال کا بیٹا تھا، وہ بھی حضور کے خلاف سنتے سنتے پریشان ہو گیا. ایک دن مدینہ شریف میں وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے میں ادھر سے جا رہا تھا، ادھر سے حضور آ رہے تھے. ادھر سے آپ کی محبت قبول ہو گئی تو پھر یہ کہنا غلط ہوگا ادھر سے حضور آ رہے تھے، یہ کہنا صحیح ہوگا ادھر سے حضور آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی محبت قبول ہو جائے. وہ یہودی کا بچہ کہتا ہے جسے آپ اپنی زبان میں جنسنگی کہتے ہیں، تعصب پرست، جو بھائی بھائی سے نفرت کرے، بھائی بہن سے نفرت کرے، پڑوسی سے نفرت کرے، اسے ہندی زبان میں جنسنگی کہتے ہیں. اور اس کا باپ تو حضور سے نفرت کرتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے تھے، یہودی کا بچہ ادھر سے جا رہا تھا. اس نے کبھی حضور کو نہیں دیکھا تھا. جب اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو ٹھہر گیا، حضور کے قریب گیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے،
میرے آقا فرماتے ہیں میں رسولوں کا سردار ہوں. سبحان اللہ کہہ دیں. ایک بات کہہ دوں, میرے آقا فرماتے ہیں جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے, جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے. یتیموں کے سر پہ میں سایہ شفقت بن کے رہتا ہوں, بیواؤں کے سر کا آنچل ہوں. قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے, سچے خدا کا پتہ بتانے کے لیے میں آیا ہوں. بچہ دنگ رہ گیا. حضور کی باتیں اتنی اچھی تھیں, حضور کے لب اتنے اچھے تھے, سبحان اللہ, حضور کی پیشانی اتنی اچھی تھی. شاعر کہتا ہے تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے, تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے. ابھی ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے, اس لیے خدا کی قسم ہمیں احساس نہیں حضور کے حسن کا. بتا دو دنیا والوں سے, جب حضور کو دیکھو گے تو چیخ چیخ کر کے کہو گے یہ سارے موبائل کے اسکرین کے چہرے فراڈ ہیں, فراڈ. حضور کا چہرہ اتنا حسین ہے, لگتا ہے کہ لفظ حسن کی ڈلیوری حضور کی وجہ سے ہوئی ہے. سمجھ گئے؟ لفظ حسن کو اللہ نے پیدا کیا.